السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر حدیث کے ٹاپک سے ہے۔ حدیث نمبر 4، من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیت، بابا من العافیت، من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیت۔ جی، من کا مطلب کیا ہے؟ جس نے، من کا مطلب جس نے صلی درود بھیجا، صلی درود بھیجا علیہ مجھ پر، مرتن ایک مرتبہ، من صلی علیہ مرتن جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، فتح کھول دیا، فتح کھول دیا، کس نے؟ اللہ نے۔ کیا؟ بابن دروازہ، بابن دروازہ، کس کے لیے؟ لہو اس کے لیے جس نے درود بھیجا، جس نے درود بھیجا اس کے لیے اللہ نے ایک دروازہ کھول دیا۔ کس چیز کا؟ من العافیت، من العافیت، عافیت کا، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا دروازہ کھول دیا، آسانیوں کا دروازہ کھول دیا۔ ایک مطلب پھر دیکھیں، من جس نے، من جس نے صلی علیہ مجھ پر درود بھیجا، مجھ پر درود بھیجا، کتنی مرتبہ؟ مرتن ایک مرتبہ، فتح اللہ لہ اللہ نے اس کے لیے کھول دیا کیا؟ بابن دروازہ، بابن دروازہ، من العافیت، عافیت کا یعنی دنیا اور آخرت کی آسانیوں کا اللہ نے دروازہ کھول دیا۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث کا عنوان فضیلت درود، فضیلت درود ہے کہ ایک مرتبہ جب آدمی درود بھیجتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو جو بندہ بار بار دن میں کئی سو بار، کئی ہزار بار درود بھیجتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے کس طرح نوازتا ہوگا تو اس کا تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تشریح دیکھیں بیٹا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ ایم سی کیوز ہے کہ محسن انسانیت کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محسن انسانیت کیسے ہیں؟ کس طرح نبی علیہ السلام انسانیت کے لیے محسن ہیں؟ انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ آپ انسانیت کے لیے محسن ٹھہرے؟ تو بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا، اسی بنا پر آپ محسن انسانیت ہے۔ انسان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ تو بیٹا یہ شان کوشچن بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ تو بیٹا اس کے آپ نے 3 پوائنٹ بنانے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ نمبر 2، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ نمبر 3، محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا جائے۔ جی، قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، کیا؟ درود بھیجتے ہیں۔ ایم سی کیوں ہے بیٹا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور نبی کریم فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، کیا؟ درود
بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو آپ نے یہاں ترجمہ یوں لکھنا ہے، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ وسلموا تسلیما ہے، اس کا معنی خوب درود و سلام بھیجنا بنتا ہے۔ جی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی تاکید ہے۔ درود بھیجنے کا صلہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایکسکیوز بھی ہے، شارٹ کوئسچن بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے درود بھیجنے کا صلہ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک مرتبہ جو شخص درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دے گا۔ درود بھیجنے کا صلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خود ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ جی، تو دوسرا ارشاد سوال بیٹا کہ درود بھیجنے کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے یا اسٹیٹمنٹ چینج ہو سکتی ہے کہ درود کی اہمیت قرآن کی روشنی میں بیان کرے، درود پاک بھیجنے کی اہمیت قرآن کریم کی روشنی میں بیان کرے۔ تو اسی سورۃ الاحزاب کی آیت کی روشنی میں آپ نے جواب دینا ہے، یعنی اسی آیت کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اسی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ جواب ہے۔ اور یہ MCQs ہے کہ درود بھیجنے کی تاکید کس کی طرف سے ہے؟ درود بھیجنے کی تاکید کس کی طرف سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اسی طرح آپ درود پاک کی فضیلت پر اگر آپ کو اور احادیث یاد ہیں تو آپ وہ بھی یہاں کوٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ تشریف پھر دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ محسن انسانیت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ یا میں نے ایک سوال بنوایا تھا کہ نبی علیہ السلام محسن انسانیت کیسے ہیں؟ انہوں نے کیا کام سال انجام دیا کہ آپ محسن انسانیت ٹھہرے؟ تو یہی پہلی سطر دیکھیں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ جی، دوسرا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ انسان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجا جائے۔ جی، قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ MCQs بھی ہے کہ درود بھیجنے کی آیت، یہ درود بھیجنے کا حکم قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے؟ تو سورۃ الاحزاب میں۔ کس صورت میں؟ سورۃ الاحزاب میں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تاکید ہے۔ درود بھیجنے کا صلہ کیا ہے؟ MCQs بھی ہے، شارٹ کوئسچن بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ یہ حدیث آپ یاد کریں اور ہوم ورک میں سوالات لکھیں اور ہمیں سینڈ کریں۔ اس لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میرا رابطہ کریں، آپ کی رہنمائی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔